حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجہ کا ہے، کیا میں اسے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص دو شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا اس آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت و بربادی کے قریب ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا بے دینی اور قتل کرنا کفر ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ قتل کرنا کفر پر مرنے کا سبب بھی بن جائے۔ حضرت ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت ابو جری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑو، یہاں تک کہ تمہارا اپنے بھائی سے ہندھا پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کسی ایسی بات پر آر دلائے جو تم میں ہو اور وہ اسے جانتا ہو، تو اس کو کسی ایسی بات پر آر نہ دلانا جو اس میں ہو اور تم اسے جانتے ہو، اس صورت میں اس آر دلانے کا وبال اسی پر ہوگا۔